कलुघर से एक जीप खासी तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई दूर नजर आने वाले पहाड़ों की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर शाबू और साइड सीट पर इमरान और साइड सीट पर जूलिया और उसके साथी थे। यही हांगू है। इमरान ने पहाड़ों की तरफ इशारा करते हुए शाबू से मुखातिब होकर कहा। जी हाँ, शाबू ने कहा, वहां जाने से रोकने के लिए चेक पोस्टें भी बनी हुई हैं। इमरान ने कहा, ये सर, चारों तरफ चेक पोस्टें हैं। शाबू ने जवाब देते हुए कहा, फिर उनके साथ हमें क्या करना पड़ेगा? इमरान ने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी रकम देना पड़ेगी। शाबू ने मुस्कुराते हुए कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। तुम्हारी बड़े पुजारी से बात हुई है? इमरान ने कहा, क्योंकि शाबू उन्हें कलुघर में छोड़कर बड़े पुजारी से मिलने चला गया था और उसके वापस आने पर वो फौरन हांगू के लिए रवाना हो गए थे, इसीलिए इस टॉपिक पर बात नहीं हो सकी थी। यस सर, लेकिन वो आपसे मिलना चाहता है, इसके बाद ही वो कोई फैसला करेगा। शाबू ने कहा, कहाँ मुलाकात होगी? इमरान ने कहा, पहाड़ियों के आगाज में ही एक बड़ा सा गार है जिसे शैतानी गार कहा जाता है। बड़ा पुजारी कहता है कि जब शैतान अकेला था तो इस गार में रहता था। ये उनके लिए मुकद्दस गार है। शाबू ने कहा तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। तो वो इस मुकद्दस गार में क्यों मुलाकात करना चाहता है? क्या कोई और जगह उसके पास नहीं है? इमरान ने कहा, बड़े पुजारी के लिए इससे ज्यादा अच्छी जगह और कौन सी हो सकती है? वहाँ और कोई मुदाखलत भी नहीं कर सकता और वहाँ आपके जाने का भी किसी को इल्म नहीं होगा। शाबू ने जवाब दिया तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। फिर चेक पोस्ट के करीब पहुंचकर शाबू ने जीप रोकी और नीचे उतरकर वो चेक पोस्ट के कमरे की तरफ बढ़ गया। वहां नगूला हुकूमत की तरफ से बावर्दी मुसल्लह अफराद मौजूद थे जो बड़े चौकन्ना अंदाज में खड़े थे। थोड़ी देर बाद शाबू वापस आ गया। सिर्फ $1000, शाबू ने कहा तो इमरान ने जेब से करेंसी नोट निकाल कर उनकी गिनती की और फिर गिनती शुदा नोट उसने शाबू के हाथ में दे दिए। शाबू वापस मुड़ा और एक बार फिर उसी कमरे में दाखिल हो गया। कुछ देर बाद वो दोबारा वापस आया तो उसके साथ एक और बावर्दी आदमी था। उसने हाथ के इशारे से बैरियर हटाने को हुक्म दिया तो वहां मौजूद मुसल्लह अफराद ने बैरियर हटा दिया। शाबू ने अपने साथ कमरे से बाहर आने वाले से हाथ मिलाया और मुड़कर वापस जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद जीप तेजी से दौड़ती हुई आगे बढ़ने लगी। अब हम क्या इस गार तक जाएंगे? कहाँ है वो गार? इमरान ने कहा, वो सामने जो सुर्ख पत्थरों वाली पहाड़ी नजर आ रही है, इसमें वो गार है। शाबू ने इशारा करते हुए कहा, और कबीला कहाँ रहता है? वो हमें नीचे से देख नहीं लेगा? इमरान ने कहा, नहीं, वो दूसरी तरफ वादी में रहते हैं, ये जगह उन्हें नजर नहीं आ सकती। शाबू ने जवाब देते हुए कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। मुख्तलिफ पहाड़ी रास्तों पर दौड़ती हुई जीप आखिरकार सुर्ख पत्थरों वाली पहाड़ी के करीब पहुंच गई। ऊपर एक वसी गार का बड़ा सा दहाना नजर आ रहा था। इस दहाने के दोनों तरफ में शैतान के झंडे नजर आ रहे थे। दोनों झंडों में शैतान की शोलाबार आंखें दिखाई गई थी। झंडों का रंग गहरा जर्द था। क्या हम इन शैतानी झंडों के सामने झुककर गार में दाखिल होंगे? जूलिया ने कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। किसने कहा है कि तुम सर झुकाओ? शैतान से तो लड़ने का हुक्म दिया गया है और हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इमरान ने कहा तो जूलिया ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। इसी लम्हे शाबू ने जीप रोक दी। आइए जनाब, अब शैतानी गार का मुआयना भी कर लें, लेकिन इसकी तस्वीर बनाना मना है, इसीलिए प्लीज ऐसा ना करें वरना बड़ा पुजारी उखड़ जाएगा और हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। शाबू ने जीप से उतरते हुए कहा, हमें ऐसा कोई शौक नहीं है, आओ। इमरान ने कहा और जीप से उतरकर आगे बढ़ने लगा। शाबू और इमरान के साथी भी उसके पीछे बढ़ने लगे। पहाड़ी गार तक बाकायदा रास्ता बना हुआ था, अलबत्ता रास्ते के आगाज पर एक बहुत बड़ी चट्टान इस अंदाज में मौजूद थी कि रास्ता पूरी तरह रुक गया था और उसे हटाए बगैर ऊपर जाना नामुमकिन था। रास्ता तो बंद है, अब आप ऊपर कैसे जाएंगे? इमरान ने कहा, आप फिक्र मत करें, ये बंदिश शाम लोगों के लिए है। आइए इधर से घूमकर ऊपर जाएंगे। और फिर वाकई दो चट्टानों को क्रॉस करके वो इस रास्ते पर पहुंच गए जो नीचे से बंद था। ये रास्ता चट्टानों की ओट की वजह से नजर नहीं आता था। थोड़ी देर बाद वो गार के दहाने पर पहुंच गए। गार का दहाना खासा वसीओ अरीज था और इस पर जर्द रंग के कपड़े के पर्दे मौजूद थे। वसीओ अरीज दहाने के दोनों तरफ में जर्द रंग के पर्दे डाले गए थे। आप यहाँ ठहरे, मैं बड़े पुजारी को आपकी आमद की इत्तला दे दूं? शाबू ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान के साथ ही खामोश खड़े थे। शाबू तेजी से आगे बढ़ा और पर्दा हटाकर गार के अंदर दाखिल होकर उनकी नजरों से ओझल हो गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आ गया। आइए जनाब, बड़ा पुजारी आपका मुंतजिर है, शाबू ने करीब आकर कहा तो इमरान सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा। उसके साथी भी उसके पीछे थे और फिर वो सब शाबू की रहनुमाई में पर्दा हटाकर इस शैतानी गार में दाखिल हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि वसीओ अरीज गार की दीवारों और छतों पर शैतान की तस्वीरें खुदी हुई थीं। इन तस्वीरों की आंखों से शोले निकल रहे थे। चेहरा लोमड़ी जैसा था और सर पर दो सीधे सींग भी मौजूद थे। वो शैतान की तस्वीर कहलाई जाती थी। गार में ताज़ा हवा आ जा रही थी, इसीलिए वहां का माहौल खुशगवार था। गार में फर्श पर कालीन बिछा हुआ था और वहां शराब की बोतलें भी पड़ी थीं। एक लंबे कद और भारी जिस्म का मालिक आदमी गार की दीवार से पुष्ट लगाए हुए बैठा था। उसका चेहरा उसकी जिसामत के लिहाज से पतला और छोटा था। ऐसा लगता था जैसे किसी इंसान की बजाय किसी नेवले का चेहरा हो। उसकी आंखों में तेज चमक थी। इमरान और
اس کے ساتھیوں کے اندر داخل ہونے کے باوجود وہ ان کے استقبال کے لیے نہیں اٹھا تھا۔ میرا نام مائیکل ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں، عمران نے سرسری سے انداز میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ صرف جوزف عمران کے عقب میں کھڑا رہا۔ تم بھی بیٹھ جاؤ، بڑے پجاری نے جوزف سے کہا۔ تم اپنا کام کرو، میرا نام جوزف ہے اور افریقہ کے عظیم وش ڈاکٹر جاربی نے پورے افریقہ میں صرف میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اور میں افریقہ کے شاہی قبیلے زارش کا پرنس ہوں۔ پرنس جوزف اور مسٹر مائیکل میرے آقا ہیں اور میں ان کا غلام ہوں، اسی لیے میں ان کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا۔ جوزف نے انتہائی سخت لہجے میں باقاعدہ تقریر کرتے ہوئے کہا، او کیا تم واقعی پرنس جوزف ہو؟ اور عظیم وش ڈاکٹر نے جس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا وہ تم ہو؟ او تو پھر یہ میری خوش قسمتی ہے، اور اب یہ شیطان کی مہربانی ہے کہ اس نے میری تم سے ملاقات کرا دی۔ اب بھی تمہارے سامنے میں بھی نہیں بیٹھ سکتا، اسی لیے میں بھی اٹھتا ہوں، بڑے پجاری نے اونچی آواز میں کہا، اور اٹھنے لگا تو عمران نے مڑے بغیر جوزف کو بیٹھنے کا حکم دیا تو جوزف اس قدر تیزی سے بیٹھ گیا جیسے اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو گئی تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑے گی، اور وہ شاید سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جوزف جیسا پرنس جس کے سر پر افریقہ کے عظیم وش ڈاکٹر نے ہاتھ رکھا ہو، وہ عمران کا حکم اس طرح تسلیم کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ تم کون ہو جو پرنس تمہاری بات اس حد تک مانتا ہے؟ بڑے پجاری کی حالت واقعی خراب ہو رہی تھی۔ یہ میرا اور جوزف کا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ وش ڈاکٹر جسے تم دونوں وش ڈاکٹر جاربی کہتے ہو میرا باورچی ہو جس کا نام اب آغا سلیمان پاشا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو بڑے پجاری نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ بڑے پجاری نے کہا، یہاں سے ایک غیر عارضی دھات ملی ہے اور اس کے چند ذرات سائنسدانوں تک پہنچے جو تجربات کرنے پر بے حد کارآمد ثابت ہوئے ہیں۔ اسے دنیا میں رہنے والے لوگوں کے آرام میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس دھات کا مکمل ذخیرہ یہاں ہانگوں میں تمہارے قبیلے میں ہے، ہم اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، عمران نے کہا۔ تو جو لوگ قبیلے کے سردار ماریو کی پناہ میں آئے ہیں وہ بھی تمہارے ساتھی ہیں؟ بڑے پجاری نے کہا۔ تو عمران سمیت اس کے سب ساتھی چونک پڑے۔ آپ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ بڑے پجاری شابو نے پوچھا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک بڑی جیپ پر سوار 2 عورتیں اور 2 مرد سردار ماریو کے گھر پہنچے ہیں اور انہیں لے آنے والا کوٹو ہے، اور تم یقیناً اسے جانتے ہوگے۔ سردار ماریو بڑی تعداد میں کرنسی نوٹ لے کر انہیں اس سفید دھات کے بارے میں بتائے گا، بڑے پجاری نے کہا۔ وہ لوگ کب آئے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ کل کے آئے ہوئے ہیں، میرے آدمی ان کا کھوج لگا رہے ہیں، بڑے پجاری نے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے، کیا سردار ماریو اس دھات کے بارے میں جانتا ہے؟ عمران نے کہا، نہیں میں جانتا ہوں، صرف میں، میرے علاوہ پورے قبیلے میں کوئی نہیں جانتا، بڑے پجاری نے کہا۔ اوکے، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ تمہیں ان معلومات کے عوض بھاری رقم ملے گی، عمران نے کہا۔ بولو شابو، کیا دے رہے ہو تم انہیں یہاں پناہ دینے کا؟ بڑے پجاری نے اس بار عمران کی بجائے شابو سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو عمران سمجھ گیا کہ ایسا کیوں ہے، کیونکہ شابو سے وہ لڑ سکتا تھا، عمران سے نہیں۔ آپ حکم دیں بڑے پجاری، شابو نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ سنو، ایک بات کی وضاحت میں پہلے کر دوں کہ ہمیں پناہ نہیں چاہیے، ہمارے ساتھ جوزف ہے، وہ اگر چاہے تو اس قبیلے کا سردار بن سکتا ہے اور سردار ماریو کو سرداری سے ہٹایا جا سکتا ہے، اس لیے یہ پناہ وغیرہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اس دھات کا پتہ چاہیے جسے کلاسیم کہا جاتا ہے۔ بولو کتنا معاوضہ مانگتے ہو، لیکن ہم تمہیں گارنٹیڈ چیک دیں گے، عمران نے کہا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو کرنسی نوٹ چاہیے جو نگولا اور دوسرے ملکوں میں چل سکیں، بڑے پجاری نے کہا۔ ہر وقت اور ہر جگہ اتنے زیادہ کرنسی نوٹ ساتھ نہیں رکھے جا سکتے، اسی لیے بینکوں کا نظام قائم ہے۔ تم بیرونی دنیا میں رہ چکے ہو، تمہیں اس نظام کا علم ہے، عمران نے کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن چیک تو غلط بھی ہو سکتا ہے، بعد میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا، بڑے پجاری نے کہا۔ ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے، یہیں رہیں گے جب تک تم بینک سے چیک کے عوض کرنسی نوٹ حاصل نہ کر لو، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، 2 چیک، بڑے پجاری نے کہا۔ تو عمران نے جیب سے ایک چیک بک نکالی اور اس کا ایک چیک علیحدہ کر کے اپنے سامنے قالین پر رکھ لیا اور چیک بک واپس اپنی جیب میں رکھ لی۔ پہلے یہ بتاؤ کہ وہ دھات کہاں ہے اور تمہیں کتنے نوٹ چاہیے؟ ویسے خیال رکھنا کہ ہم صرف وہ راستہ معلوم کرنے تمہارے پاس آئے ہیں، ورنہ ہم اپنے طور پر کام کر سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ میں تمہیں وہ جگہ دکھا سکتا ہوں جہاں میں نے وہ ذرات دیکھے تھے۔ ہانگو کے اس حصے میں زلزلے مسلسل آتے رہتے ہیں اور پہاڑیاں اور چٹانیں ٹوٹتی، بکھرتی اور بنتی رہتی ہیں۔ آج جو پہاڑی ایک جگہ نظر آتی ہیں، 2 روز بعد وہ پہاڑ کے آخری کنارے پر پہنچ جاتی ہے۔ بڑی بڑی غاریں بنتی اور تباہ ہوتی رہتی ہیں۔ اب تک اس دھات کو تلاش کرنا اب تمہارا اپنا کام ہے، البتہ میں اس کے لیے تم سے $10 لاکھ لوں گا، بس معمولی سی رقم، بڑے پجاری نے کہا۔ کیا تم اس کی توثیق کر سکتے ہو؟ تم ویسے ہی ہمیں لے جا کر کسی پہاڑی پر بھی کھڑا کر سکتے ہو، عمران نے کہا۔ نہیں، کوئی توثیق نہیں، تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا ہوگا، میں بڑا پجاری ہوں، غلط بیانی نہیں کر سکتا، بڑے پجاری نے کہا۔ تم شیطان کی محبت کے بڑے پجاری ہو، جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا تو شیطانی خصوصیات ہیں، عمران نے کہا۔ تم جو کہو، تمہاری مرضی، بہرحال میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اگر تم میری بات پر اعتماد کر سکتے ہو تو بولو، ورنہ واپس چلے جاؤ، پھر تم جانو اور قبیلہ جانے، بڑے پجاری نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ بڑے پجاری، میں شابو آپ کو زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں، آپ اگر شیطان کی قسم کھا کر اور شیطان کی تصویر پر ہاتھ رکھ کر جو کچھ کہیں گے وہ
غلط نہیں ہو سکتا، اسی لیے آپ نے جو کچھ کہنا ہے مقدس قسم کھا کر کہیں، اور جناب مائیکل آپ مجھ پر اعتماد کریں۔ شابو نے پہلے بڑے پجاری اور پھر عمران سے مخاطب ہو کر کہا، ٹھیک ہے، ہم شیطان یا اس کے پجاری پر نہیں تم پر اعتماد کر سکتے ہیں، ویسے بھی غلط بیانی کرنے والا 2 لمحے بھی زندہ نہیں رہ سکے گا۔ عمران نے کہا، آپ رقم دیں۔ شابو نے کہا، چیک کس کے نام کا بنانا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ چاشائی میرا نام ہے، میں نے یہ نوٹ لینے ہیں، بڑے پجاری نے کہا۔ تو عمران نے سامنے موجود چیک اٹھایا، اس پر اندراجات کی اور آخر میں مخصوص انداز کے دستخط کر کے اس نے چیک شابو کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو اور اپنے ہاتھ سے چاشائی کو دو، عمران نے کہا۔ تو شابو اٹھ کر عمران کی طرف آیا، عمران سے چیک لیا اور آگے بڑھ کر بڑے پجاری کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں پر چیک رکھ کر اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں بڑے پجاری کی طرف بڑھا دیا۔ بڑے پجاری نے مسکراتے ہوئے شابو کے ہاتھ پر موجود چیک اٹھایا اور اسے کھول کر دیکھا اور کافی دیر تک دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے ساتھ بیٹھے ایک آدمی کی طرف چیک بڑھا دیا۔ کل جا کر بینک سے رقم لے کر آؤ، بڑے پجاری نے کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی بڑے پجاری، اب مجھے اجازت دے، اس آدمی نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر بڑے پجاری کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ تیزی سے غار کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تم ہمیں وہ جگہ اس وقت دکھاؤ گے جب نوٹ تمہیں مل جائیں گے یا پھر اعتماد کر کے ابھی دکھا دو گے؟ عمران نے کہا، آپ پر نہ جانے کیوں اعتماد کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ قبیلے کے سردار ماریو نے 4 ایکٹریمین افراد کو پناہ دی ہے اور اس نے بھی کورٹو کے ذریعے ان سے $10 لاکھ نقد رقم وصول کی ہے، اور ساتھ ہی اس نے میرے نام پر بھی بھاری رقم وصول کر لی ہے۔ اب وہ مجھ پر دباؤ ڈالے گا۔ پہلے وہ اکیلا تھا لیکن اب 4 چھوٹے سردار بھی اس کے ساتھ ہیں۔ میں نے اسے صاف انکار کر دیا تھا لیکن اب اس نے بھاری رقم وصول کر لی ہے، اس لیے اگر اب بھی میں نے اسے انکار کیا تو وہ 4 چھوٹے سرداروں کے ساتھ مل کر مجھ پر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کا کیا حال ہوگا؟ بڑے پجاری نے کہا۔ تم اگر آج مر جاؤ تو تمہاری جگہ کون بڑا پجاری بنے گا؟ عمران نے کہا، میرا بڑا بیٹا روگ بنے گا۔ ہمارا یہی طریقہ کار ہے، کیوں تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بڑے پجاری نے پوچھا، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے خدشہ ہے کہ قبیلے کا سردار ماریو لالچ میں آ کر تمہیں مروا نہ دے۔ عمران نے کہا۔ تو بڑا پجاری بے اختیار ہنس پڑا، تم کتنے بے وقوف آدمی ہو، مجھے کہہ رہے ہو کہ قبیلے کا سردار مجھے مار دے گا؟ تم بیرونی دنیا والے واقعی بے وقوف ہو۔ بڑے پجاری نے ہنستے ہوئے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا، تمہاری اتنی جرأت کہ تم میرے سامنے آقا کو بے وقوف کہو؟ یک لحظ جوزف کی غصے سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر اس سے پہلے کہ عمران اسے منع کرتا، جوزف کسی شکاری پرندے کی طرح اڑتا ہوا بڑے پجاری پر آ گرا اور دوسرے لمحے اس نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر اس کا سر دیوار سے لگا دیا۔ بڑے پجاری کی حالت یک لحظ خراب ہو گئی۔ جوزف اسے چھوڑ دو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ تو جوزف ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا جیسے اس کے جسم میں تیز کرنٹ دوڑ گیا ہو، اور بڑے پجاری نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ اپنی گردن پر رکھ دیے۔ میں اس کے ٹکڑے اڑا دوں گا۔ باس، اس نے آپ کو بے وقوف کہنے کی جرأت کیسے کی؟ جوزف نے چیختے ہوئے کہا۔ خاموش ہو جاؤ اور سنو پجاری چاشائی، تم نے اب اگر دوسری بار اس انداز میں میرے خلاف بات کی تو تم دوسرے لمحے اس دنیا سے غائب ہو جاؤ گے، اور جوزف کے ہاتھوں تمہارا شیطانی بھی معبد بھی نہیں بچ سکے گا۔ عمران نے کہا، تم نے معبد کے بڑے پجاری پر ہاتھ ڈال کر ناقابل تلافی جرم کیا ہے، اب تم سب کو موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو میرے پیروں میں گر کر مجھ سے رحم کی بھیک مانگو، گڑ گڑاؤ، میری منت کرو، جلدی کرو۔ بڑے پجاری نے یک لحاظ زور زور سے چیختے ہوئے کہا، یہ سارے کام تمہاری جگہ تمہارا بڑا بیٹا کرے گا بڑا پجاری بن کر۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا، اور دوسرے ہی لمحے پجاری جو چیخ چیخ کر ان سے اپنے پیروں میں گر کر منت سماجت کرنے اور رحم کی بھیک مانگنے کے لیے کہہ رہا تھا، وہ خود عمران کا لہجہ سنتے ہی اور عمران کے ہاتھ میں مشین پسٹل دیکھ کر عمران کے پیروں میں گر پڑا اور اس طرح گر گڑانے لگا جیسے اس پر قیامت ٹوٹنے والی ہو۔ سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ، تم بڑے پجاری ہو اور ہم تمہیں اس پورے ملک نگولا کا سب سے امیر آدمی بنانے آئے ہیں، اور تم ایسی باتیں کر رہے ہو جیسے تمہارے اندر عقل نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو۔ عمران نے کہا، نگولا کا سب سے امیر آدمی وہ کیسے؟ مجھے بتاؤ کیسے؟ بڑے پجاری نے کہا، یہ دھات بیرونی دنیا کے لیے بے حد قیمتی ہے، اس کے لیے ایک ایک ذرے کے بدلے تمہیں اس چیک کے علاوہ بڑی مالیت کے کرنسی نوٹ دیے جائیں گے، اور یہ رقم اتنی بن جائے گی کہ تم نگولا کے سب سے امیر آدمی بن جاؤ گے۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ مکمل تعاون کروں گا۔ بڑے پجاری نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا، تو پھر مجھے بتاؤ کہ کہاں ہے وہ دھات، اور دھات نکلنے تک میرے ساتھ رہو، ہم ساری دھات نکال کر اس کا ایک ایک ذرا گنتی کریں گے، یہ لاکھوں میں ہوں گے، اور تمہیں اتنے کرنسی نوٹ مل جائیں گے کہ تم پورے قبیلے میں بانٹ دو، تبھی تم نگولا کے سب سے زیادہ امیر آدمی بن جاؤ گے۔ عمران نے کہا، تم واقعی اچھے آدمی ہو، لیکن وہ قبیلے کا سردار، اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو بے حد لالچی آدمی ہے۔ بڑے پجاری نے کہا، اسے بھول جاؤ، صرف تم جانتے ہو کہ یہ دھات کہاں ہے، اسے معلوم ہوتا تو اب تک وہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو لے کر وہاں پہنچ چکا ہوتا، لیکن تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تمہارے علاوہ اور کسی کو اس جگہ کا علم نہیں ہے، اور یہ سن لو کہ سردار ماریو کے ساتھ ایکریمینز ہیں جو کاغذ کے نوٹوں کی باتیں کرتے ہیں، محبت کرنا نہیں جانتے، جبکہ میرے ساتھ جوزف اور جوانا ہے جو صرف محبت کرتے ہیں، اور اس کا مظاہرہ تم نے ابھی دیکھا ہے کہ تم نے مجھے صرف
احمق کہا، لیکن یہ معمولی سا لفظ جوزف کو برداشت نہیں ہو سکا، اور اگر میں اسے نہ روکتا تو دوسرے لمحے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے تم چھوڑ چکے ہوتے، اس لیے گھبرانا مت، ہمیں بس وہ جگہ دکھا دو جہاں یہ دھات موجود ہے اور تم پھر فارغ ہم جانے اور پھر وہ ایگریمنٹس جانے۔ عمران نے کہا، لیکن ابھی تو تمہارا چیک کیش ہوگا تو میں تمہیں اس جگہ کی نشاندہی کروں گا، یہ میرا فیصلہ ہے، اس لیے تمہیں کل تک انتظار کرنا ہوگا، البتہ میں تمہیں حلف دیتا ہوں کہ تمہارے علاوہ اور کسی کو اس جگہ کی نشاندہی نہیں کروں گا۔ بڑے پجاری نے کہا، اوکے، کل صحیح، اگر اس حلف کی خلاف ورزی کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے، چلو اٹھو واپس چلیں شابو، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ ڈیانا اپنے ساتھیوں کے ساتھ سردار ماریو کے گھر کے کمرے میں فرش پر موجود جانوروں کی کھالوں پر بیٹھے ہوئے تھی، یہاں نہ ہی کوئی بیڈ تھا اور نہ کرسیاں، قبیلے کے سردار سمیت سب نیچے بیٹھتے تھے، انتہائی غریب قبیلہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، چارلس نے کہا تو ڈیانا ہنس پڑی، یہاں لڑکیوں کو جہیز دینے کی رسمیں نہیں ہوں گی، ورنہ ہر جگہ لڑکیاں جہیز میں حیثیت کے مطابق نیا فرنیچر اور گھریلو سامان لے کر جاتی ہیں، کرسٹی نے کہا تو ڈیانا سمیت سب چونک پڑے، ایکریمیا میں تو ایسا کوئی رواج ابھی تک نہیں ہے، یہ رواج تو شاید ایشیا اور افریقہ میں ہوگا، ہم نے بھی صرف سنا ہوا ہے، ڈیانا نے کہا، میں کئی بار پاکیشیا جا چکی ہوں، یہ واقعی وہاں کا رواج ہے، کرسٹی نے جواب دیا، پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی کوٹو اس طرح اندر داخل ہوا جیسے کہیں دور سے بھاگتا ہوا آیا ہو، وہ زور زور سے سانس لے رہا تھا۔ کیا ہوا کوٹو؟ ڈیانا نے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ڈیانا کے باقی ساتھی بھی حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، اس دھات کے لیے ایشیا کے ملک پاکیشیا کا ایک گروپ بھی یہاں آیا ہوا ہے، وہ بڑے پجاری سے بات چیت کر رہے ہیں، کوٹو نے کہا تو ڈیانا اور اس کے ساتھی بے اختیار اچھل پڑے، کیا کیا کہہ رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اتنی جلدی یہاں پہنچ جائے اور سیدھے بڑے پجاری کے پاس پہنچے، انہیں تو دارالحکومت کاشا ہونا چاہیے تھا۔ ڈیانا نے کہا، میڈم میں درست خبر لے کر آیا ہوں، انہیں شابو یہاں لے کر آیا ہے، وہ اس وقت بڑے پجاری کے گھر میں موجود ہے۔ کوٹو نے کہا، شابو کون ہے؟ ڈیانا نے چونک کر پوچھا، یہیں کا رہنے والا ہے اور اب بڑی دنیا میں رہتا ہے میری طرح، کوٹو نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہم وہاں تک جا سکتے ہیں جہاں ان لوگوں نے رہائش رکھی ہے، اگر تمہارا ساتھی شابو اعتراض کرے تو اسے بھاری معاوضہ دیا جا سکتا ہے۔ ڈیانا نے کہا، اگر آپ سوچ رہی ہیں کہ آپ رات کو ان پر حملہ کر دیں گی تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جس طرح آپ سردار ماریو کے مہمان ہیں اس طرح وہ لوگ بڑے پجاری کے مہمان ہیں اور پورا قبیلہ یہ بات جانتا ہے، اس لیے نہ وہ آپ پر حملہ کر سکتے ہیں اور نہ آپ ان پر، البتہ دن کو آپ اگر سردار کو اس کام پر آمادہ کر لیں کہ وہ بڑے پجاری کے خلاف اٹھ کھڑا ہو تو مجھے یقین ہے کہ سارا قبیلہ سردار کے ساتھ ہوگا۔ کوٹو نے کہا، اس وقت بڑا پجاری کہاں ہے؟ ڈیانا نے کہا، اپنے ہاتھ چونپڑے میں۔ کوٹو نے کہا، تم اسے یہاں بلا سکتے ہو؟ ڈیانا نے کہا، وہ پوچھیں گے کیوں بلایا ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ کوٹو نے تجربہ کار سفارتکار کے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، اسے کہنا کہ میں اسے فوراً ملنا چاہتی ہوں تاکہ اسے بڑی مالیت کے کرنسی نوٹوں کی گڈیاں دے دوں۔ ڈیانا نے کہا، او تو پھر وہ بھاگتا ہوا آئے گا، لیکن یہ خیال رکھنا ہے آپ نے کہ اگر آپ نے اسے کوئی دھوکہ فریب کیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا، بلکہ وہ لوگ مجھے بھی مار ڈالیں گے۔ کوٹو نے کہا، بے فکر رہو تم، کچھ نہیں ہوگا اور نہ ہی میرا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ میں سردار کے خلاف کوئی کارروائی کروں، کیونکہ اتنی بات تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ قبیلے کے اندر بیٹھ کر قبیلے والوں سے دشمنی لینا حماقت ہے۔ ڈیانا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، لیکن وہ پجاری کے مہمان ہیں اور پجاری بڑا عہدہ ہوتا ہے قبیلے میں، اس بار جیمز نے کہا، مجھے کوٹو نے بتایا ہے کہ 2 روز قبل پجاری اور سردار کے درمیان زبانی تلخ کلامی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ سردار پجاری کو ہلا کر کے اپنا آدمی تعینات کرنے کی سوچ رکھتا ہے، یہ کام اب ہم کریں گے۔ ڈیانا نے کہا، لیکن بقول سردار ماریو اس دھات کی موجودگی کا علم صرف پجاری کو ہے، کیونکہ اس نے ہی سائنسدان کو ہلاک کرایا تھا جو دوبارہ اس دھات کو حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا تھا، جبکہ بقول اس کے اس دھات کا سراغ وہ سائنسدان پہلے ہی لگا چکا تھا، پھر اس پجاری نے اس سائنسدان سے تمام معلومات جبراً حاصل کر لی ہوں گی، اس لیے پجاری کی موت کی صورت میں ہمارا مشن بھی ختم ہو جائے گا۔ کرسٹی نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن اس پجاری سے اس دھات کا پتہ کیسے معلوم کیا جائے؟ ڈیانا نے کہا، زبردستی۔ کرسٹی نے کہا تو ڈیانا بے اختیار ہنس پڑی، دھات کسی ڈبے میں نہ پڑی ہوگی، وہ کسی پہاڑی کی تہہ میں نہ جانے کس حالت میں ہوگی، ہم نے صرف اس جگہ کو ٹریس کرنا ہے، پھر ہمارے ماہرین اسے آ کر نکالیں گے اور محفوظ کر لیں گے۔ ڈیانا نے کہا، پھر وہ پاکیشیائی یہاں کیوں آئے ہیں؟ چارلس نے کہا، وہ بھی زیادہ سے زیادہ نشاندہی کرا لیں گے، خود تو دھات نہیں نکال سکتے، اور ایکریمیا کو جیسے ہی یہاں دھات کا علم ہوا تو وہ یہاں فوج اتارنے میں بھی دریغ نہیں کرے گا، چاہے اسے پورا قبیلہ کیوں نہ ہلاک کرنا پڑے۔ ڈیانا نے کہا، ڈیانا، یہ پاکیشیائی ایجنٹ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، بلیک سٹار جیسی بے شمار تنظیمیں ان سے ٹکرا چکی ہیں، اسرائیل، ایکریمیا اور تمام سپر پاورز ملکوں کی ٹاپ کی تنظیمیں ان سے ٹکرا کر شکست کھا چکی ہیں، اس لیے انہیں اس قدر ایزی نہ لو، آپ انہیں نہیں جانتی جبکہ میں انہیں ذاتی طور پر جانتا ہوں، خاص طور پر ان کا لیڈر علی عمران دنیا کا خطرناک ترین ایجنٹ سمجھا جاتا ہے۔ اس پر چارلس نے تیز لہجے میں کہا، تم عمران کے قصیدے پڑھ رہے ہو چارلس، یہ ان ایشیائی لوگوں کی فطرت ہے کہ وہ اپنے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں، ایسا ممکن ہی نہیں کہ
पूरी दुनिया के एजेंट से एक पसमानदा मुल्क का बाशिंदा आगे बढ़ जाए, डयाना ने कहा। डयाना, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। चार्ल्स दुरुस्त कह रहा है, हमें वाकई कोई प्लानिंग करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हम पुजारी को अगवा करके एक्रीमिया ले जाएं, फिर इसे तमाम मालूमात हासिल करके यहाँ इन पहाड़ियों पर फौज उतार कर कब्जा कर लें और यहाँ से धात निकाल लें। इस तरह इस कीमती तरीन धात का एक एक जरा एग्री में पहुंच जाएगा, वरना ये पाकिस्तानी उसे ले उड़ेंगे और हम देखते रह जाएंगे। जेम्स ने कहा, हमारी मौजूदगी के बावजूद वो कैसे दांत ले उड़ेंगे? डयाना ने कहा, मिस डयाना, हम सरदार के पास पहुंचे हैं, जबकि वो बराह रास्त पुजारी के पास गए हैं। सरदार को इस दांत के बारे में कुछ इल्म नहीं है, वो पुजारी से पूछेंगे, जबकि पाकिस्तानी यकीनन भारी रकम देकर इस पुजारी से मालूम कर लेंगे, फिर इसे हलाक करके वापस चले जाएंगे। और जब हम इधर उधर टकरे मारकर वापस चले जाएंगे तो वो खामोशी से यहाँ आकर धात हासिल कर लेंगे। जेम्स ने कहा, जेम्स दुरुस्त कह रहा है, हमें इस पुजारी को काबू करना चाहिए। चार्ल्स ने कहा, और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, कोटू कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन उसका चेहरा लटका हुआ था। क्या हुआ कोटू? डयाना ने कहा, पुजारी सो चुका है और मैं उससे नहीं मिल सका, कल मुलाकात होगी, कोटू ने जवाब दिया। लेकिन उसका चेहरा और नजरें बता रही थी कि बात कुछ और है। कोटू, सच बताओ क्या बात है? डयाना ने सख्त लहजे में कहा। वो हमसे नहीं मिलना चाहता और उसका कहना है कि हम सरदार के मेहमान हैं, जबकि पाकिस्तानी उसके मेहमान है और पाकिस्तानी ने उसे बड़ी भारी रकम दी। वो कल इन्हें वो जगह दिखा देगा जहां दांत है। कोटू ने जवाब दिया। पुजारी का घर कहाँ है? डयाना ने कहा। तो कोटू बेख्तियार चौंक पड़ा। आप क्या करना चाहती हैं? कोटू ने चौंक कर पूछा। सुनो कोटू, हमने पुजारी को अगवा करना है, लेकिन इस अंदाज में कि किसी को मालूम ना हो सके। डयाना ने कहा। तो कोटू के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। क्या कह रही हैं आप? क्या आपको मालूम है कि आप क्या कह रही हैं? बड़े पुजारी को अगवा करेंगे आप? आपको मालूम है कि आपका क्या हश्र होगा? मैं मानता हूँ कि आपके पास असलहा है, लेकिन कबीले के अफराद हजारों की तादाद में हैं। आप कितने अफराद को मारेंगी? वो वक्त आ जाएगा जब आपकी गोलियां और असलहा खत्म हो जाएगा और फिर पूरे कबीले ने आप पर हमला कर देना है। फिर क्या होगा? कोटू ने चीख कर बोलते हुए कहा, क्योंकि वो भी कबायली ही था। और डयाना की बात सुनकर उसे हैरत के साथ साथ गुस्सा भी आ गया था। सुनो कोटू, अगवा से हमारा मतलब ये नहीं कि हम उसे अपने साथ कंधे पर उठाकर ले जाएंगे। हम यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन बड़ा पुजारी अगवा होकर नगूला पहुंच जाएगा। वहां उससे दांत का पता मालूम किया जाएगा और फिर उसे वापस भिजवा दिया जाएगा। लेकिन उसकी वापसी से पहले माहिरीन यहाँ से दांत निकाल चुके होंगे। इस सारी कार्रवाई में ज्यादा से ज्यादा 6-7 रोज लगेंगे, डयाना ने कहा। लेकिन ये कबाइल धात कैसे निकालने देंगे? क्रिस्टी ने कहा। यहाँ एक्रीमिया की छाता बरदार फौज उतारी जा सकती है, सारा कबीला महसूर कर लिया जाएगा। इस कीमती धात के लिए कुछ भी किया जा सकता है। डयाना ने कहा। मुझे क्या मिलेगा? कोटू ने कहा। जो तुम कहोगे, जो तुमसे वादा किया गया है, इससे 2 गुना। डयाना ने हलफ के अंदाज में हाथ उठाकर कहा। आप यहाँ बैठे बैठे कैसे बड़े पुजारी को अगवा करेंगी? कोटू ने कहा। तुम पहले शैतान की कसम खाकर हलफ दो कि तुम हमारे प्लान के बारे में किसी को नहीं बताओगे, डयाना ने कहा। तो कोटू ने हलफ के अंदाज में हाथ उठाकर हलफ के अल्फाज अदा कर दिए। क्रिस्टी, मेरे बैग में से ट्रांसमीटर निकाल कर मुझे दो, डयाना ने क्रिस्टी से कहा। तो वो उठकर कमरे के एक कोने में गई और उसने बैग खोलकर अंदर मौजूद ट्रांसमीटर निकालकर बैग बंद किया और ट्रांसमीटर लाकर डयाना के हाथ में दे दिया। डयाना ने ट्रांसमीटर पर एक फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और इसे ऑन कर दिया। हेलो हेलो डयाना, कॉलिंग ओवर। डयाना ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस चीफ, बोल रहा हूँ, ओवर। दूसरी तरफ से ब्लैक स्टार के चीफ की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। चीफ, मैं इस वक्त शैतानी कबीले के अंदर मौजूद हूँ, ओवर, डयाना ने कहा। और फिर तो ये पाकिस्तानी ये धात ले जाने में कामयाब हो जाएंगे? वेरी बैड, ओवर। चीफ ने पूरी तफसील सुनने के बाद कहा। अभी गेम हमारे हाथ से नहीं निकली। मैंने प्लान बनाया है कि बेहोश कर देने वाली गैस फायर करके इस बड़े पुजारी को इसकी रहाइश गाह से उठवा लिया जाए। आप यहाँ एक हेलीकॉप्टर भेजते हैं, वो कबीले की हदूद से बाहर लैंड करेगा। हम उसे बड़े पुजारी को बेहोशी के आलम में हेलीकॉप्टर तक पहुंचा देंगे। वो इसे लेकर यहाँ से एक्रीमिया चला जाएगा। वहाँ इसे धात के बारे में तमाम तफसीलात मालूम करके फिर उसे यहाँ कबीले में फ़ौज उतार कर हम वो धात हासिल कर लेंगे। मुझे यकीन है कि अगर हमने इस प्लान पर अमल ना किया तो इमरान और पाकिस्तानी एजेंट्स ऐसा कर गुजरेंगे, ओवर। डयाना ने तफसील से प्लान के बारे में बताते हुए कहा। तुम ठीक कह रही हो डयाना, वो इमरान बराह रास्त बड़े पुजारी तक पहुंचा है। उसने लाजमन इस बड़े पुजारी को अगवा करके निकलने का बंदोबस्त कर रखा होगा, या दूसरी सूरत में वो यहीं पर इससे मालूमात हासिल करेगा। एक्रीमिया से तो हेलीकॉप्टर भिजवाने में बहुत वक्त लग जाएगा। अलबत्ता नगूला के करीब समंदर में एक छोटा सा जजीरा है जिसे आरिश कहा जाता है। इस जजीरे पर एक्रीमियन फिजाया का अड्डा है, वहां से हेलीकॉप्टर भिजवाया जा सकता है। लेकिन हेलीकॉप्टर पायलट को क्या कहा जाए, ओवर। चीफ ने कहा। वो लाजमन शैतान कबीले के बारे में जानता होगा। वैसे मैं अपने गाइड कोटू को कहती हूँ कि वो आपको तफसील बता दे, ओवर। डयाना ने कहा। क्या ये काबिल एतमाद है, ओवर। चीफ ने कहा। यस चीफ, ओवर, डयाना ने कहा और बटन दबाकर उसने ट्रांसमीटर करीब पड़े कोटू के हाथ में दे दिया। चीफ को बताओ कि हेलीकॉप्टर पायलट को क्या बताया जाए कि वो मुनासिब जगह पर हेलीकॉप्टर उतार सके, और ये जगह ऐसी होनी चाहिए कि कबीले वालों को भी हेलीकॉप्टर का पता ना चले और ना ही
اس کی آواز سنائی دے اور بڑے پجاری کو وہاں تک آسانی سے پہنچایا بھی جا سکے، اس کا تمہیں خصوصی انعام ملے گا۔ ڈیانا نے کہا، جناب چیف، میں آپ کا خادم کوٹو بول رہا ہوں۔ آپ ہیلی کاپٹر پائلٹ کو کہہ دیں کہ وہ ہیلی کاپٹر کو کالسان پہاڑی پر لے آئے، وہاں نیچے میں موجود ہوں گا۔ میں اسے موم بتی جلا کر اشارہ دوں گا اور میرے اشارے پر وہ ہیلی کاپٹر اتار دے۔ اوور۔ کوٹو نے کہا، کالسان پہاڑی کی کوئی نشانی بتا دو تاکہ رات کے وقت بھی وہ وہاں آسانی سے پہنچ جائے۔ اوور۔ چیف نے کہا، کالسان پہاڑی گہرے سیاہ رنگ کے پتھروں کی بنی ہوئی ہے اور شیطانی قبیلے کے دائیں طرف تقریباً 2 پہاڑی میلوں کی دوری پر ہے۔ میں موم بتی جلا دوں گا تاکہ پائلٹ کو موم بتی کا شعلہ دور سے ہی نظر آنے لگ جائے۔ اوور۔ کوٹو نے کہا، اوکے، ٹرانسمیٹر ڈیانا کو دو۔ اوور۔ چیف نے کہا تو کوٹو نے ٹرانسمیٹر ڈیانا کی طرف بڑھا دیا۔ سنو، کوٹو کو میں خصوصی انعام دوں گا، یہ بہت ہوشیار اور عقل مند آدمی ہے۔ اوکے، اوور اینڈ آل، چیف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ سنا تم نے کوٹو، چیف تمہاری تعریف کر رہے تھے اور خصوصی انعام کا کہہ رہے تھے، ڈیانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چیف کی مہربانی ہے، لیکن آپ اپنے حلف پر قائم رہیں گی، کوٹو نے کہا تو ڈیانا نے ہنستے ہوئے ٹرانسمیٹر کو ساتھ رکھ دیا۔ اب بے ہوش کر دینے والی گیس پسٹل نکال لو، ہم نے اس حد تک گیس فائر کرنی ہے کہ پورا قبیلہ ہی بے ہوش ہو جائے۔ ڈیانا نے کہا، او نہیں ڈیانا، عمران اور اس کے ساتھی بھی یہیں موجود ہیں، وہ تجربہ کار لوگ ہیں، گیس کی بو سونگھتے ہی الرٹ ہو جائیں گے، اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کی رہائش گاہ کے قریب جا کر گیس فائر کی جائے تاکہ اس کی طاقت انہیں فوری بے ہوش کر دے، پھر چاہے پورے قبیلے میں گیس فائر کر دی جائے۔ چارلس نے کہا، تمہاری بات درست ہے کوٹو، تم پہلے چارلس اور جیمز کو پجاری کی رہائش گاہ پر لے جانا اور مجھے اور کرسٹی کو ان پاکیزائی ایجنٹوں کی رہائش گاہ پر۔ ڈیانا نے کہا، لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے کوٹو ہیلی کاپٹر کو مناسب جگہ پر لینڈ کرا لے، پھر یہ کارروائی کی جائے تاکہ کام تیزی اور پھرتی سے ہو جائے۔ جیمز نے کہا تو ڈیانا سمیت سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔